حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان جاری، کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,34,400 کی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ فتنۃ الہندوستان کی کھلی درندگی، بلوچستان کے علاقے سرڈھاکہ میں دہشت گردوں نے مسافروں کو بسوں سے اتار کر شناخت کے بعد 9 بے گناہ افراد کو شہید کر دیا۔ بزدلانہ کارروائی، پاکستان کے امن و یکجہتی پر حملہ اور فتنۃ الہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے، اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ وزیر اعظم و صدر مملکت کی بلوچستان میں مسافروں کے سفاکانہ قتل کی شدید مذمت۔ بلوچستان اب دشمنوں کے لیے قبرستان بنے گا، فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورک تباہ کریں گے، یہ ریاست کی جنگ ہے، اب فیصلہ بھی دو ٹوک ہوگا۔ دہشت گردوں نے انسان نہیں بزدل درندے ہونے کا ثبوت دیا۔ سرڈھاکہ میں نہتے مسافروں کا قتل فتنۃ الہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدارت میں کور کمانڈرز کانفرنس، دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدظن، دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ فورم کو پاک فوج کی حکمت عملی اور جدتوں کے بارے میں بریفنگ، مسلح افواج کی آپریشنل تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار، مشرق وسطیٰ اور ایران کی حالیہ پیش رفت کے تناظر میں داخلی اور خارجی سلامتی کے امور کا تفصیلی جائزہ، طاقت کے استعمال کے بڑھتے عالمی رجحان کو بطور پالیسی ٹول استعمال کرنے پر اظہار تشویش۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی ملاقات، کوالالمپور میں آسیان ریجنل فورم کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم سے آسٹریلیا، کینیڈا، سری لنکا اور عوامی جمہوریہ لاؤس کے وزرائے خارجہ کی ہوئی ملاقاتیں، تجارت، تعلیم اور عوامی روابط کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار، سیاحتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے وزارت داخلہ آمد، پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ محسن نقوی کی نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ سیف بن زید ال نہیان سے ملاقات، پاکستانی شہریوں کو درپیش ویزا کے معاملے پر تبادلہ خیال، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے اور ٹیکنالوجی کے تبادلے پر گفتگو۔ وفاقی وزیر شزا فاطمہ کی زیر صدارت فیکلٹی AI ٹریننگ پروگرام پر اعلیٰ سطح اجلاس، پروگرام وزارت IT، میٹا اور HEC کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ اردو اور علاقائی زبانوں میں مواد مبنی ٹریننگ اور اخلاقیات کا انضمام پروگرام کا حصہ ہے۔ مصنوعی ذہانت تعلیم، صحت، زراعت اور گورننس میں تبدیلی کی قوت ہے، وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آبادی کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ 24 کروڑ 20 لاکھ آبادی کے ساتھ، جن میں سے تقریباً 65% کی عمریں 30 سال سے کم ہیں، پاکستان اپنی تاریخ کے ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ نوجوانوں کی یہ بڑی تعداد ایک غیر معمولی موقع اور ایک اہم چیلنج دونوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ حکومت ایک جامع حقوق پر مبنی آبادی کے ایجنڈے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ بڑھتی آبادی پر قابو پانے کے لیے جامع اور ہمگیر حکمت عملی اور مؤثر آگاہی ناگزیر، دیہات سمیت ملک بھر میں خاندانی منصوبہ بندی کی معیاری سہولیات کی دستیابی ضروری ہے۔ حکومتی سطح پر آبادی میں اضافے اور دستیاب وسائل کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہوگی۔ میڈیا صحت مندانہ طرز زندگی کو فروغ دینے میں بھی مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ عالمی یوم آبادی پر صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔
ڈیجیٹل اثاثوں کی بڑھتی اہمیت کی بدولت پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا نیا نظام متعارف۔ پاکستان بٹ کوائن ذخائر قائم کرے گا اور اسے ڈیفائی کے ذریعے آمدن حاصل کرے گا۔ وزیر مملکت CEO پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب نیو یارک کے آزاد میڈیا پلیٹ فارم کوئن ٹیلی گراف میگزین کی جانب سے پاکستان کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کے اقدامات کی تعریف۔ پاکستان اور روس کے درمیان باہمی تعاون کا ایک نیا باب۔ دونوں ممالک کے درمیان پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے معاہدہ۔ ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے میں دستخط کی تقریب۔ معاہدے کا مقصد اسٹیل کی پیداوار کا دوبارہ آغاز اور توسیع ہے۔ روس کے تعاون سے پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی مشترکہ تاریخ اور مضبوط صنعتی مستقبل کے عزم کی عکاس ہے۔ ہارون اختر۔ مودی کی ہندتوا پالیسی نے خطے کو آبی تباہی کی دہلیز پر لا کھڑا کر دیا۔ سنتواس معاہدے کی یک طرفہ معطلی ناممکن، معاہدہ ختم یا تبدیل کرنے کے لیے دونوں ممالک کی رضامندی ضروری۔ بھارت ڈیم بنا کر بھی پانی ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ عالمی عدالت کے فیصلے کو نظر انداز کرنا کھلی قانون شکنی ہے۔ بھارت کشمیر پر قبضے سے دریاؤں کے پانی پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے۔ مودی سرکار پانی کے مسئلے کو دوبارہ سیاست کا حصہ بنا رہی ہے۔ الجزیرہ رپورٹ۔ NDMA کا مختلف علاقوں میں بارش، آندھی، طوفان اور گلگت بلتستان کے لیے گلاف الرٹ جاری۔ ہنزا، شگر، گانچر، چترال کے دریاؤں کے قریب رہائشیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ شہری نالوں، دریاؤں اور تیز بہاؤ والی آبی گزرگاہوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ غزہ پر صہیونی فورسز کے وحشیانہ حملے جاری، مزید 82 فلسطینی شہید۔ دیر البلح میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 10 بچوں سمیت 16 شہید۔ غزہ میں ایندھن اور ضروری طبی سامان کی شدید کمی، مہلک بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ اقوام متحدہ کا بڑے پیمانے پر صحت کے سنگین بحران سے متعلق انتباہ، امداد کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے تمام کراسنگ پوائنٹس کھولنے کا مطالبہ۔